اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ مریم آیت نمبر 88 سے لے کر 95 تک 8 آیت ہے ٹوڈے، 8 تو 8 آیتیں ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو آیت نمبر 88، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اب یہاں سے یہ ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں، قالو جو ہے وہ پلورل ہے نا، اس لیے وہ کہتے ہیں، یعنی وہ جو سب لوگ جو بھی بہت سارے جو ہیں وہ سب کہتے ہیں کرسچن لوگ۔ وقالوا اتخذ الرحمن، اب دیکھو رحمان ہی ورڈ ہے، تو اتخذ یعنی کہ اتخذ یعنی کہ ان لوگ یہ کہتے ہیں کہ وقالوا اتخذ الرحمن، تو رحمان جو ہے الرحمان یعنی کہ اس نے لیا ہے اپنے لیے ولدا، بیٹا، یعنی کہ رحمان نے اپنے لیے بیٹا لیا ہے، ایسا وہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اس کے لیے جب ہم پڑھیں گے آگے آیت نمبر 90 میں تب پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور اسی لیے کوشش کرنا کہ نہ جوز کے کوئی فیشن، کوئی چیز، کوئی طریقہ مت اپنانا، اور نہ ہی کرسچنوں کا اور نہ ہی ہندوؤں کا، کسی کا بھی مت اپناؤ، کیونکہ تم کو نہیں معلوم، تم کوئی بھی ان کی ایک چیز بھی کاپی کرو گے، لاؤ منگل سوتر پہنو یا تلک لگاؤ، سندور ڈالو مانگ میں، بہت اچھا دکھتا ہے، یہ سب کبھی نہیں کرنا، اور نہ ہی ان کی کوئی اور فیشن کچھ بھی نہیں کرنا، اور نہ ہی کرسچنوں کی فیشن کرنا، نہ برتھ ڈے منانا، نہ اینیورسریز منانا، اور نہ ہی ان کے جیسے مطلب لباس پہن کے یا ان کے جیسا جو بھی چیز کرو جس سے کہ پتا چلے کہ یہ تم کوئی دیکھے تو بولے اچھا یہ کرسچن ہے شاید، یا یہودی کی طرح مت کرنا۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، تو وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے اپنے لیے بیٹا لیا ہے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، they say the most gracious has betaken a son۔ آیت نمبر 89، لقد جئتم شیئا ادا، لقد یقیناً تم نے ایک ایسی چیز جو ہے، تم کا مطلب ہے تم ایک ایسی چیز سامنے لا رہے ہو، یعنی اس کو جیسے اسے کہا جائے گا کہ تم اس طرح سے ایک چیز کو لا رہے ہو، پیش کر رہے ہو، یا جے کا مطلب ہے جا آ کا مینس کمنگ ٹے، یعنی مطلب یا پوٹنگ فورتھ، تو اس طرح سے۔ تو لقد جئتم شیئا ادا، تو یقیناً یہ تم جو کر رہے ہو، یہ تم لائے ہو ایک ایسی بات، ایک ایسی چیز جو بہت ہی مطلب بہت ہی بھدی اور بہت ہی مطلب شیطانی ہے اور بہت ہی بھیانک ہے۔ ادا، indeed you have put forth a thing most monstrous۔ مونسٹر کس کو بولتے ہیں؟ راکشس کو۔ تو یہ بات سوچو کیسی ہے، جس کے لیے کہا گیا کہ یہ ایک ایسی بات ہے جو کہ مطلب ایک بہت ہی ایول بات ہے، شیطانی۔ اس کی نوٹ ہے 2529، the belief in Allah begetting a son is not a question merely of words۔ یعنی کہ یہ بات کہ جو یہ بات پہ ایمان رکھنا کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹا لیا ہے یا پیدا کیا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، تو یہ خالی الفاظوں والی بات نہیں ہے صرف، کہ اور آف اسپیکولیٹو تھاٹ، اور یہ کہ بندوں نے خود ہی اپنے آپ ہی سوچ بھی لیا، یعنی کہ بغیر کسی نالج کے، بغیر کسی پروف کے کوئی بھی بات کو سوچ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اٹ از اے اسٹوپینڈس بلاسفیمی اگینسٹ اللہ، یعنی اللہ کے خلاف یہ ایک بہت بڑی یعنی اللہ جو عظیم الشان ہے بادشاہ، اس کے لیے کتنی بڑی، اتنا بڑا کفر۔ It lowers Allah to the level of an animal، معاذ اللہ۔
کہ اللہ کو تم اتنا نیچے لے کر آئے ہو کہ اللہ کو تم نے جانور کے لیول پہ لے کر آئے. استغفر اللہ استغفر اللہ. اگر تمہارا کلیجہ اس سے کانپتا ہے اور تم کو ڈر اور خوف محسوس ہوتا ہے اس بات کو سنتے ہوئے, تو پھر مہربانی کر کے وہ تمام چیزیں مت کرنا جو وہ لوگ کرتے ہیں, کہ انہوں نے اللہ کو اتنا نیچے لے کر آئے کہ ایک جانور کے لیول پہ. It combined with the doctrine of vicarious atonement. یعنی کہ یہ ایسی لوگ نے اس چیز کو ایسا بنا دی, جو ان کا عقیدہ ہے نا ایک, کہ بھئی چرچ میں جاؤ, پھر وہ جالی والا یا جو بھی وہ مطلب ہے ایک چھوٹا سا ایک کیبن, اس کے اندر کھڑے رہو اور باہر جو ہے وہ فادر بیٹھا رہے گا, اور پھر اس کا کتنا بڑا گناہ ہے اس کے حساب سے اس سے پیسے لے گا, ڈالر یا جو بھی ہے وہ پیسے لے گا اس سے, اور اچھے لے گا. بھئی کبھی بولے گا 10,000 دو, نہیں تمہارا گناہ بہت بڑا ہے تو 25 دو, تمہارا گناہ اس سے بھی بڑا ہے تو 1,00,000 دو. تو یہ ایسی بات ہے, تو تمہارا گناہ میں جو ہوں وہ میں معاف کروا دوں گا. تو یہ بات ہے. تو اب سوچو کہ اس کو یعنی یہ عقیدہ اس کو ملاؤ کہ بھئی جو بھی بڑے سے بڑا گناہ بھی جو ہے تم نے اس کا کفارہ بنا دیا نا. ہاں, اٹ اماؤنٹس ٹو اے نیگیشن آف Allah's justice and man's personal responsibility. یعنی یہاں تم نے اس چیز کا انکار کر دیا کہ اللہ کی کوئی بھی یعنی اللہ جو ہے وہ عدل کرے گا یا انصاف کرے گا, اس سے تم نے صاف انکاری کر دیا, کیونکہ وہ تو فادر ہے نا ابھی جو معاف کروانے کی ذمہ داری لے رہا ہے اور کتنے پیسے لے رہا ہے. تو پھر اللہ کا عدل اور انصاف کہاں گیا؟ اور پھر جو اللہ نے بولا ہے کہ ہر انسان کی اپنی پرسنل رسپانسبلٹی ہے, ان کی اپنی خود کی ذمہ داری, تو وہ اپنی ذمہ داری کو اگر جب ڈاج کریں گے یا اپنی ذمہ داری کو خود پوری نہیں کریں گے تو وہاں پر بھی ان کے لیے عذاب ہے, اور جو اپنی ذمہ داری کو پوری کر کے آئے گا وہ اللہ کے سامنے سرخرو ہوگا. تو یہ چیز کا بھی تم نے تو انکار کر دیا نا. اب کوئی ضرورت نہیں ہے, جس کو جو غلط کام کرنا ہے کرے, جاؤ فادر کے پاس, وہاں پر جا کے وہاں پہ کنفیس کرو, اور جا کے وہ کنفیشن باکس میں جا کے کھڑے ہو جاؤ اور فادر کے پاس اپنا گناہ بتاؤ, اور پھر وہ جتنا چارج بولے گا وہ پے کرو اور نکل جاؤ. بولا ارے آج سے بس میرا گناہ معاف ہو گیا. تو پھر تو اللہ کی جسٹس کہاں گئی؟ اور انسانوں کا جو اپنی ذمہ داری ہے وہ کہاں گئی؟ ہر انسان کی ایک ذمہ داری, ہر انسان کی. It is destructive of all moral and spiritual order. جو بھی اخلاقی, روحانی, جو سب مطلب کی آرڈر جو ہے, جو جس کا کیا گیا کہ ایسے کرنا ہے ایسا کرنا ہے, اس کو سب کو تباہ کر دیا. سبحان اللہ. And is condemned in the strongest possible terms. اور اس کو تم نے یعنی اس کو کنڈیم کر دیا گیا ہے کہ یہ یعنی کہ بہت ہی سختی کے ساتھ کہ یہ سب کچھ بہت غلط ہے, سبھی کچھ غلط ہے. اس لیے جب قرآن کو اسی لیے پڑھو, سمجھو اللہ کیا کہہ رہا ہے وہ تو معلوم تو کرو کم سے کم کہ اللہ کہہ رہا ہے. کچھ بھی نہیں معلوم ہے, لیکن بس کرتے جاؤ جو کرنا ہے اپنی مرضی کا, اور پھر بولو ارے ہم کو کہاں معلوم تھا, ہم کو تو علم نہیں تھا نا. یہ سب بیکار کی بکواس ہے. آیت نمبر 90. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا. اس کے ساتھ ہی 91 کو پڑھنا پڑے گا. ان دعوا للرحمن ولدا. تو 90 جو ابھی میں نے تم سے سب سے کہا کہ 90 جو ہے آیت, اس کے اندر پتا چلے گا کہ کتنی بڑی بات ہے یہ. اب ہے 90 اور 91 ہم نے ایک ساتھ پڑھا ہے. تو 90 نمبر کی جو آیت ہے اب اس کو غور سے سنو, اس کو ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال مت دو, اس کو سنو اور محسوس کرو کہ جو یہ بات اللہ کہہ رہا ہے وہ کتنی بڑی ہے. اور اگر سچ مچ تمہیں اس میں ڈر لگتا ہے, خوف لگتا ہے, بھیانک لگتی ہے, تمہارا دل کانپ اٹھتا ہے, تو سمجھ لو کہ تم نے اس کا میننگ کو ذرا سمجھے ہو. لیکن جب ایسی سب تمہاری اگر حالت ہو تو پھر سب سے پہلے بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی, اور ہو سکے تو اپنے رشتہ دار, پڑوسی, سب کو بچاؤ کہ یہ چیز مت کرو. دیکھو اب آیت نمبر 90 جو میں پڑھ کے بتا رہی ہوں. تکاد السماوات
यतफत्तरना मिन्हु, यानी जो आसमान है वो फट पड़ने को है, टुकड़े टुकड़े होके गिर जाने को है। आसमान बोलते किसी, जब भी आज भी देखो दुनिया के अंदर बोला जाता है ये बात, अरे मालूम है उस पर तो आसमान टूट पड़ा बेचारे पे, क्यों बोलते हैं ऐसी बात? इसका मतलब उसके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आई है। तो वैसे ही अल्लाह जब यहां पर कह रहा है कि वो ऐसी बात है जो उनके मुंह से निकल रही है, वो 91 में अल्लाह कहेगा। 90 में अल्लाह ने कहा आसमान फट पड़ने को है, तफत्तरना मिन्हु व तनशक्कुल अर्दु, और जमीन जो है वो मतलब जैसे फट जाती है ना, जलजला आता है तो जिस तरह से वो स्प्लिट हो जाती है, क्रैक्स आ जाते जमीन के अंदर, सब जगह से वो फट गई। तो जमीन फटने को है। व तखिरुल जिबालु हद्दा, और पहाड़ जो है वो गिर जाने पर है। यानी ये बात जब जब मुंह से निकलती है तो आसमान को ऐसा होता है कि वो फट पड़े, जमीन को ऐसा लगता है कि वो पूरी फट जाए, पूरी की पूरी टुकड़े टुकड़े हो जाए, और पहाड़ को ऐसा लगता है कि वो पूरा गिर जाए और पूरा के पूरा हद्दा, यानी कि वो पूरा के पूरा रुइन हो जाए, यानी कि वो बिल्कुल बर्बाद हो जाए। क्यों? 91 की आयत में अल्लाह ने जब कहा अंदाउ लिर्रहमान वलदा, दैट दे एट्रीब्यूटेड अ सन टू द मोस्ट ग्रेशियस, उन्होंने जो रहमान है अर रहमान, उसके लिए ये इल्जाम लगा कि उसका बेटा हुआ है, उसका बेटा है। ये बात, ये अल्फाज मुंह से निकलने का मतलब ये है कि ये आसमान, ये जमीन, ये पहाड़, ये सब के सब चकनाचूर हो जाने के लिए तैयार खड़े, सिर्फ अल्लाह का हुक्म नहीं हुआ इसलिए वो रुके हुए। बाकी उनको ये बात इतनी बुरी लग रही है कि सोच लो किसी पे आसमान का कोई टुकड़ा गिरे तो उसका क्या हाल होगा, और आसमान पूरा गिर जाए तो, और जमीन अगर पूरी की पूरी फट जाए तो क्या होगा? सब उस जमीन के अंदर ही जाएंगे ना, किसी का ना घर होगा ना कुछ होगा, पूरी जमीन ही फट पड़ने को है ना। और जो पहाड़ है अगर वो गिर के चकनाचूर हो रहे हैं तो सोच लो इतने सारे पहाड़ है कि उसके गिरने से लोग कौन बचेंगे। ये इसीलिए अंदाउ लिर्रहमान वलदा, इसलिए सूरे मरियम की आयत नंबर 90 और 91 उसको स्पेशल इंपॉर्टेंट लिखो और उधर लिखो कि ये इसकी यानी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और उसको पढ़ते रहो हर वक्त ताकि दिमाग में बैठे और दूसरों को भी बताओ। At it the skies are about to burst, the earth to split asunder, and the mountains to fall down in utter ruin, that they attributed the sun to the most gracious. Ayat number 92. وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا. وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ, कि वो रहमान और रहमान जो है, देखो फिर से रहमान ही वर्ड आएगा, रहमान रहमान। तो वमा यंबगी लिर्रहमान अन यत्तखिज़ वलदा, कि रहमान के लिए उसकी शान, उसकी अजीम शान है कि वो क्या अपने लिए अन यत्तखिज़ वलदा, कि उसकी ये शान है कि तुम बोलो कि उसने बेटा जमा है। कितना डरने की जरूरत है जिस किसी ने भी अगर ये बात बोला है दुनिया में, और जो लोग उनको फॉलो करते हैं, तो सोच लो जब अल्लाह का गजब इतना भड़कता है तो तुम अगर उनको फॉलो करो, क्योंकि यही चीज कहा सबने। कोई ने अरब के लोगों ने जो थे मुशरिकीन, उन लोगों ने देवियों को कहा कि अल्लाह की बेटियां हैं, फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, जानते कुछ भी नहीं है लेकिन बोले ना। फिर जैसे यहूदी जो है उन्होंने कहा उज़ैर अलैहिस्सलाम को कि अल्लाह का बेटा है, हाँ क्रिश्चियनों ने कहा ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा है। तो फिर उन सब का हशर क्या होगा, अब ये भी सोच लो। वमा यंबगी लिर्रहमान अन यत्तखिज़ वलदा, रहमान की ये शान नहीं है कि वो अपने लिए बेटा ले। For it is not consonant with the majesty of the most gracious that he should beget a son.
इसकी नोट है 2530. This basic principle was laid down early in the argument. यानी सूर्य मरियम के अंदर ही हमने 35 नंबर की 35 नंबर की जो आयत है उसके अंदर ये चीज के बारे में बहस आ चुकी है. It was illustrated by reference to the personal history of many messengers, including Jesus himself. और यहां पर अब ये चीज भी कहा जा रहा है कि तमाम नबी और रसूलों की जो हिस्ट्री थी, तारीख, उनका जो भी मतलब इतिहास, उनकी खुद की अपनी जिंदगी का, जैसे नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी का बताया गया, और तमाम जितने भी यानी कि मतलब जो आद और समूद के पास जो आए यानी सालेह अलैहिस्सलाम और फिर मतलब हूद अलैहिस्सलाम और इस तरह से जितने भी नबी, मूसा अलैहिस्सलाम, सबके हिस्ट्री जो है उसके ताल्लुक से सब कुछ यानी बता दिया गया कि देखो क्या क्या इनके ताल्लुक से बताया गया, इलस्ट्रेट करके, इंक्लूडिंग जीसस हिमसेल्फ, और ईसा अलैहिस्सलाम के मतलब बारे में भी, हु बिहेव जस्टली एज मैन टू देयर किथ एंड किन, हम्बली सर्व्ड अल्लाह. यानी उन्होंने अपने तमाम यानी जैसे एक नॉर्मल एक इंसान होता है ना, एक नॉर्मल मर्द, उनकी तरह वो बिहेव कर रहे थे. वो कोई ऐसे कोई अपने आप को बहुत बड़े शाहाना अंदाज में या ये कि अभी मैं भी एक जलाली माइटी मैसेंजर हूं अल्लाह का, ऐसा सब नहीं था. और उन्होंने अपने तमाम अजीज अकरबा रिश्तेदार सबके साथ बड़े अच्छा सलूक किया, उनके साथ बड़ा अदल और इंसाफ के साथ पेश आते थे. और अल्लाह की राह में जो काम करना है, अल्लाह की सर्विस, वो भी उन्होंने बड़ी हम्बल होके, बड़े झुक के, नरमास के साथ किया है. The evil results of such superstitions were pointed out in the case of many previous generations, which went to their ruin by dishonoring Allah. यानी कि पहले के जो लोग थे उनके बुरे अंजाम हुए, इवल रिजल्ट्स. क्यों? क्योंकि वो लोगों के अंदर यही था कि अभी ये तो ये वो है, नहूसत है, ये फलानी चीज जो है ये बैड ओमन है, और क्या क्या इस तरह से बोलते हैं ना, लक, गुड लक एंड बैड लक, और ये सब क्या क्या चीजें जो है ये सब सुपरस्टिशन है ना, कि अभी इसने आके ये किया, कौवे ने आके काई काई किया तो अभी ऐसा होगा, उल्लू आके बैठ गया तो ये हो गया, ये सब बेकार की बातें. तो ये इन तमाम चीजों को पॉइंट आउट किया. इस वजह से कितनी सारी कौमें जो है वो इनको ये अल्लाह की बात को नहीं मान के, रसूलों की बात को नहीं मान के, उन्होंने खुद ही अपने आप को तबाह किया, क्योंकि उन्होंने जो नहीं माना रसूलों को और अल्लाह की कलाम को, तो उन्होंने किसको डिसऑनर किया? अल्लाह को. And the argument is now rounded off towards the close of the surah. अब सूरा जैसे है जल्द ही खत्म होने वाली है. तो अब यहां पर जो है वो ही जो बहस है वो चीज अब खत्म, यानी उसको राउंड ऑफ कर दिया जाएगा यहां पर. आयत नंबर 93. इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्दि इल्ला आतिर रहमान अब्दा. इन कुल्लु, कुल्लु का मतलब है सब के सब, तमाम. इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्दि, जो कोई भी है आसमानों में और जो कोई भी है जमीन में. तो आसमानों में और जमीन में जो कोई भी है उन तमाम को अल्लाह ने कहा कि वो जब इल्ला आतिर रहमानी, तो जब वो आएंगे रहमान के पास, रहमान के सामने जब वो पेश होंगे, तो वो अब्दा यानी कि अब्द होंगे, यानी वो अब्द ही होंगे सबके सब ही, रसूल है, नबी है, सब. जब हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनके लिए अगर हम ये चीज पढ़ते कि अब्दहू व रसूलहू, कि वो अल्लाह के अब्द है, यानी कि अल्लाह के सर्वेंट, अल्लाह के स्लेव और अल्लाह के बंदे, तो फिर हर चीज, हर बीइंग जो भी आसमान और जमीन में, वो सब की सब अल्लाह के अब्द है, यानी अल्लाह के सर्वेंट है, स्लेव्स है अल्लाह के. Not one of the beings in the heavens and the earth, but must come to the most gracious as a servant. अगर बादशाह भी कोई था, राइटियस था तो भी, और फिरौन जैसा था तो भी, सबके सब स्लेव ही बनकर आने वाले हैं.
یہ نہیں کہ دنیا کے اندر جو لوگ بیچارے غریب فقرا نوکر تھے وہ لوگ سلیو بن گئے، نہیں، اس دنیا کے تمام جتنے بھی عمراء امیر لوگ ہیں وہ بھی، بادشاہ لوگ ہیں وہ بھی، اچھے برے جو بھی ہے وہ سب کے سب سلیو ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ٹاپ سے ہے، ایک دم ٹاپ پر، جب وہ ان کے لیے کہہ دیا گیا کہ وہ اللہ کے عبد ہیں تو باقی سب کیسے عبد نہیں ہے؟ Not one of the beings in the heavens and the earth but must come to the most gracious as a servant. اب ہے آیت نمبر 94. لقد احصاہم وعدہم عدا. لقد احصاہم، احصا اکاؤنٹ، حساب کر کے رکھا اللہ نے کہ ان سب کا، لقد احصاہم، ان سب کا حساب جو ہے اکاؤنٹ وہ سب لے کے رکھا اللہ نے. وعدہم عدا، اور وہ ایک ایک چیز کو، یعنی سمجھو کہ بندے کا ایک چھوٹا سا ایک گناہ ہے کہ کسی کو پن چپ گئی اس کی وجہ سے، تو اس کو بھی نمبر وار کر کے لکھا گیا ہے، یعنی ایوری تھنگ از نمبرڈ. تو سوچ لو ہر چیز جو کیا ہے بندے نے، اس کی ایک ایک چیز کو اللہ نے گن گن کے لکھا ہے. تم دنیا کی چیزوں کو، پیسوں کو کیا گن گن کے رکھو گے؟ جو اللہ نے تمہارے ہمارے سب کے حساب گن گن کے رکھے ہیں. تو اللہ سے ہم کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارے پاس سب اچھا ہی ہو، کہ بری چیز نہ ہو گنتی میں. لیکن سوچ لو کہ بندے نے کسی کو سوئی بھی چبایا وہ بھی لکھا ہوگا، کسی کے پر ظلم اور زیادتی کیا ہے وہ بھی لکھا ہوگا، کسی کا حق مارا ہے وہ بھی، ایک ایک چیز کو پوائنٹ وائز اس کو لکھا، اللہ نے لکھ لکھ کے رکھا ہے. تبھی تو اس ورڈ کو دیکھو عربی کے کہ لقد احصاہم، یقیناً وہ چیز کو لکھ کے رکھا ہے، انڈیڈ وعدہم عدا، اور ہر چیز کو نمبر وار کر کے ایگزیکٹلی لکھا ہے تاکہ ایک نمبر یہاں سے وہاں نہ ہو. He does take an account of them all and has numbered them all exactly. 2531 note ہے اس کی. Allah has no sons or favorites or parasites. اللہ کے نہ تو کوئی بیٹے ہیں، نہ اللہ کے کوئی فیوریٹ لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم اللہ کے لاڈلے، جیسے ہم نے سورہ کہف میں پڑھا تھا کہ وہ بندہ باغ والا اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا میرے اتنے سارے بیٹے، میرا اتنا بڑا باغ کتنے سالوں سے یہ پھل دے رہا ہے، اور اس کے بیچ میں جو کھیت ہے وہ بھی دے رہا ہے سب کچھ، ہاں مطلب کارن اور سب کچھ، تو اب اناج، تو یعنی یہ سب یہ جو ہے پورا کے پورا کئی سالوں سے مل رہا ہے، تو اب کیا یہ بند تھوڑی ہو جائے گا؟ تو اور سالوں تک چلتا ہی رہے گا. میرے بیٹے بھی ایک میری فوج ہے پوری. تو وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ وہ اللہ کا لاڈلا ہے، اس لیے تو اللہ نے اس کو یہاں پر یہ دیا ہے، تو بعد میں بھی وہاں آخرت میں اس سے زیادہ دے گا. تو اللہ کے کوئی بھی ایسے کوئی فیوریٹ نہیں ہے، نہ کوئی بیٹے ہے، نہ فیوریٹ ہے، اور نہ ہی کوئی پیراسائٹس ہے کہ خون چوسنے والے. ہاں، اور سچ ایز وی ایسوسیٹ ود ہیومن بینگز، جیسے کہ ہم انسانوں کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ ارے انسان فلانے کا بیٹا، ارے وہ فلانے کا تو بہت فیوریٹ ہے بھائی، اس کا بہت ہی لاڈلا ہے، بہت پسندیدہ، اور پھر وہ دیکھو اس کے وہ خون چوسنے والے تمام اس کے رشتے دار اور سب. آن دا ادر ہینڈ ایوری کریچر آف ہز گیٹس ہز لو. لیکن پھر دوسری طرف اللہ کی ہر مخلوق کو اللہ کی محبت ملتی ہے، اینڈ ہز چیریشنگ کیئر، اور اللہ ان سب کی بہت کیئر کرتا ہے. رب ہے نا وہ. ایوری ون آف دیم ہاؤ ایور ہمبل، سب کی وہ اللہ کیئر کرتا ہے، اور وہ کتنا ہی کوئی بھی کتنا ہمبل ہو، از انڈیویجلی مارکڈ بیفور ہز تھرون آف جسٹس اینڈ مرسی. اور اللہ کا جو عرش ہے، جو عدل اور انصاف کا، اور اس کے اوپر رحم کا، تو وہاں پر ایک ایک بندہ جو ہے اکیلا اکیلا تنہا تنہا آئے گا، فردن فردن، اور انڈیویجلی اس مارک ہوئے گا وہ کہ اس کے اوپر کیا کیا ہے. اینڈ ول اسٹینڈ بفور ہم آن ہز اون ڈیزرٹس. اس نے کیا کمائی کی دنیا میں، اچھی کی برائی کی، جو بھی کمائی اس نے کیا ہے وہ اس کے ساتھ کھڑا ہوگا اپنے اللہ کے سامنے، اپنے الرحمان کے سامنے.
ان تمام کمائیوں کے ساتھ، کیونکہ تبھی تو تم کو ریکمپنس ملے گا نا، کہ عذاب ملے گا، سزا ملے گی، یا انعام ملے گا، جنت ملے گی. انسان کے اپنے اعمال کے اوپر ہے نا، تو وہ اپنے اعمالوں کے ساتھ کھڑا ہوگا اللہ کی اس تھرون کے سامنے، جو جسٹس کا تھرون ہے اور مرسی کا تھرون ہے، اس کے سامنے وہ کھڑا ہوگا. اور ہر بندہ تنہا تنہا کھڑا ہوگا، اکیلا اکیلا کھڑا ہوگا، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا، اکیلا اکیلا تنہا تنہا. یہ ابھی ہم 95 کے اندر پڑھیں گے. وَكُلُّهُمْ آتی ہے یوم القیامت فردا، یہ فردا وہی ہے کہ سنگل سنگل. وَكُلُّهُمْ اور سب کے سب، اور وہ تمام کے تمام جو ہے وہ آئیں گے، آتی ہے آئیں گے یوم القیامت، قیامت کے دن، ججمنٹ اور فیصلے کے دن آئیں گے وہ فردن. تو فردن یعنی کہ میں فردن ابھی ایسے سمجھانے کے لیے بول رہی ہوں، لیکن اس کو تم کو یہاں پر فل سٹاپ ہے، اس لیے فردا کہنا پڑے گا. تو یوم القیامت فردا، تو ہر ایک کو آنا پڑے گا تنہا تنہا، اکیلا اکیلا. کوئی بھی زندگی میں کسی کی کوئی بھی منڈلی بنی ہوئی تھی یا گروپنگ تھی، یا وہ لوگ مل مل کے جو بھی چیز کر رہے تھے، برائیاں کما رہے تھے، یا کلوز ڈورز کے پیچھے میٹنگیں کر رہے تھے، یا کوئی بھی چیز کر رہے تھے ان لوگ، وہ تمام چیزیں مطلب جو بھی انہوں نے کیا دنیا کے اندر، اور ان کے ساتھی دار کوئی بھی ہیں، وہ سب کے سب اب کوئی ساتھ میں نہیں ہے، سب کے سب تنہا تنہا اکیلے اکیلے آئیں گے. نہ تو اس شوہر کے ساتھ بیوی آئے گی، اور نہ بیوی کے ساتھ شوہر، اور نہ ماں باپ کے ساتھ اولادیں، اور نہ اولادوں کے ساتھ ماں باپ. سب تنہا تنہا ہوں گے. And every one of them will come to him singly on the day of judgment. اب یہی چیز ہم پڑھیں گے تفسیر ابن کثیر میں.